وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، دوسرے تجوید کا سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ اعادہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، یہ پہلے اس میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ تجوید کی اصلاح کسی ماہر قاری کے سامنے بیٹھ کر قاعدے کو سبقاً پڑھے بغیر ممکن نہیں۔ یہ تو تجوید سیکھنے کا بنیادی اصول ہے، بیسک پرنسپل ہے کہ بغیر قاری کے سامنے بیٹھے اور اس کو ریوائز کیے ہوئے، اس کی مشق کیے ہوئے یہ تجوید کا سیکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آداب تلاوت میں اپنا باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اور اس کے بعد جو بیسک شرط ہے وہ تعوذ اور تسمیہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب ختم کریں گے تو صدق اللہ العظیم پڑھیں گے۔ کچھ پرانا ریویژن کہ تجوید کے لغوی معنی تحسین، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا اور اچھا کرنا ہے۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ادا کرنے کا نام تجوید ہے، اور علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اور اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ اس کے ارکان 4 ہیں، یہ پہلے بھی ہم پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ حروف کے مخارج کا جاننا، حروف کی صفات کا پہچاننا، حروف کے تمام احکامات کا جاننا، زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا، یہ ہے مین بات، مین کلو۔ ادائیگی حروف میں جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مخارج و صفات۔ نہ صرف ان چیزوں کی باتیں ہمیں زبانی پتہ ہونی چاہیے بلکہ عملی مشق بہت ضروری ہے۔ مخارج و صفات زبانی اور عملی مشق بہت ضروری ہے، اور کسی قاری کے سامنے، کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر اس کی اصلاح بنیادی عمل ہے۔ ان حروف کی ادائی معروف طریقے سے ہونی چاہیے، مجہول نہیں ہونی چاہیے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ جھٹکا دیے بغیر، کھینچے بغیر۔ اگر ہم جھٹکا دیں گے اور کھینچیں گے تو یہ ادائیگی ان حروف کی مجہول ہو جائے گی۔ ان حروف الحاجہ کو اور قرآن کی تلاوت کے لیے جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں پہلے ہجے سے کرنا ہے، اس کے بعد رواں پڑھنا ہے، اور تیسری بات وقف کرنا ہے۔ یہ 3 عمل ہیں جن کے ذریعے ہم تجوید کے قاعدوں کو سیکھیں گے، ہجے سے بھی، رواں بھی پڑھیں گے اور وقف بھی کریں گے۔ آرٹیکولیشن پوائنٹ یا مخرج کی جمع ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور ٹوٹل کتنے مخارج ہیں؟ 17۔ ان میں سے 5 اہم ہیں۔ پہلا دونوں ہونٹ، دوسرا منہ کا خلا، تیسرا زبان، چوتھا حلق، اور 5واں خشوم یا ناک کا بانسا۔ تو یہ 5 مین مخارج ہیں جو کہ تھوڑے وقفوں سے 17 مخارج جہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور 29 حروف الحاجہ ان مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان اور دانت
یہ دانتوں کی ترتیب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اوپر کے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کو ثناء علیہ کہتے ہیں اور نیچے والوں کو ثناء سفلی۔ رباعی، پھر انیاب، اور جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو اضراس عربی میں کہا جاتا ہے، اور ان کے نام کیا ہیں؟ زواحق، تواہم اور نواجس۔ کچھ انہی دانتوں کو انگلش کے میں سینٹرل انسائزر، لیٹرل انسائزر، کاسپیٹ، فرسٹ پری مولر، سیکنڈ پری مولر، فرسٹ مولر، سیکنڈ مولر اور تھرڈ مولر کے اس سے اپر اور لوور ٹیتھ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ اس خاکے میں دانتوں کے ناموں کو شناخت کیا گیا ہے۔ ٹوٹل 32 دانت ہوتے ہیں بڑوں میں، بچوں میں 28۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ترتیب، یہ نمبر پورے ہو جاتے ہیں۔ جو 12 دانت ہیں ان کا ذکر 4 ثنایا، 4 رباعی اور 4 انیاب ہیں۔ جو 4 ثنایا ہیں اس میں ثناء علیہ اوپر کے 2 دانت، ثناء سفلی نیچے کے 2 دانت ہیں، اور داڑوں میں سے جو 20 ہیں ان کی کچھ ترتیب یوں ہیں کہ زوائق 4 ہیں، تواہن 12 ہے اور نواجس 4۔ اس طریقے سے یہ دانتوں کی ترتیب ہو جاتی ہے۔ یہ بار بار اسی لیے بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے تاکہ جب مخارج ادا کیے جاتے ہیں تو یہ دانتوں کی ترتیب اور زبان کا ملاپ بہت اہم ہے۔ اس لیے ان کے ناموں کو یاد کرنا، ان کی ترتیب کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا اہم جز جو مخارج کے ادا کرنے میں، حروف الحاجہ کے ادا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے وہ زبان ہے۔ زبان کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو نوک ہوتی ہے زبان کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ راس اللسان۔ درمیان کے حصوں کو وسط اللسان، آخری حصے کو اقصت اللسان کہتے ہیں، اور سائیڈوں والوں کو جو شروع میں ہوتی ہے اس کو طرف اللسان کہتے ہیں، اور اس کے برابر والی جو داڑھوں سے لگے گی اس کو حافۃ اللسان۔ تو یہ 5 زبان کے حصے ہیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں مخارج کی ترتیب میں، الفاظ کے ادا ہونے میں، حرف کے ادا ہونے میں۔ تو راس اللسان زبان کی نوک، وسط اللسان درمیان کا حصہ، اقصت اللسان پیچھے والا حصہ، اور طرف اللسان اور حافۃ اللسان۔ دیکھیں یہ راس اللسان کیا ہوتا ہے کہ زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے۔ دیکھیں دانتوں کی اہمیت ان چیزوں سے کتنی واضح ہوتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ثنایا کیا ہوتا ہے تو ہم یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے راس اللسان۔ پھر طرف اللسان زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے حافہ لسان۔ حافہ لسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ زبان کا حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے۔ ایک طرف تو دانت کا جو شروع کے 2 دانت ہیں، 4 دانت ہیں، ثناء علیہ اور ثناء سفلی، ان سے جب لگے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ راس اللسان۔ جب دوسرے دانتوں سے لگے گا تو اس کو طرف اللسان، اور جب داڑھوں سے لگے گی زبان تو اس کو کیا، اس حصے کو کیا کہیں گے؟ حافۃ اللسان۔ دیکھیں اس فگر کے اندر کتنے اچھے انداز میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی۔ یہ جو ہے راس اللسان ہے، یعنی زبان کا وہ حصہ جو ثنایا کو لگتا ہے۔ یہ طرف اللسان ہے، زبان کا وہ حصہ جو دانتوں کو لگتا ہے، اور یہ حافۃ اللسان ہے، زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کا لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وسط اللسان اور اقصت اللسان یہ 2 پورشن ہیں۔ زبان کا وہ حصہ جو تالو سے لگتا ہے، یہ اقصت اللسان جو تالو سے لگتا ہے۔ دیکھیں یعنی وسط اللسان، اقصت اللسان، زبان کا حصہ جو تالو سے لگتا ہے، یہ والا پورشن جو ہے نا، یعنی یہ حصہ، یعنی زبان اور دانت کا ملاپ مخارج کے سمجھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہے، یتلونا، یتلونا، تا
تا کی آواز کیا ہے؟ باریک اور بغیر جھٹکے والی، جبکہ تا موٹی اور جھٹکے والی تا۔ دیکھیں کتنا معمولی سا فرق ہے، تا 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 تا۔ تا جو ہے وہ باریک ہے اور تا جو ہے وہ موٹی ہے اور جھٹکے والی ہے، تا۔ دیکھیں یہ دو الفاظ قریب قریب مخرج سے ادا ہوتے ہیں، جبکہ تا باریک اور بغیر جھٹکے والی، جبکہ تا موٹی اور جھٹکے والی، تا 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 تا۔ زبان کی نوک جب ثناء علیہ کی جڑ سے ٹکرائے گی تو یہ تا اور تا، تا اور تا، تا اور تا ادا ہوں گے۔ تو دوستو دیکھ لیں کہ کیسے یہ زبان اور دانت کے ملاپ سے مختلف مخرج پیدا ہوتے ہیں اور ان مخارج سے مختلف حروف الحاجہ ادا ہوتے ہیں۔ تو ان کو پہچاننا، ان کا سمجھنا، ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اب تا اور تا، تا جو ہے وہ باریک ہے اور تا جو ہے موٹا اور جھٹکے والا ہے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ اس طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ آیاتن یتلونا انتا، خشرت نتیجتن، نتیجتن۔ اب دیکھیں تا، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ وطن تامم، بطل طغا یطمعو۔ تو اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے ان حروف کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ جب زبان کی نوک ثناء علیہ کے سرے سے ٹکرائے گی تو کیا ہوگا؟ سا، بہت ہی نرم۔ دا زال، کون سا ادا ہوگا؟ فا، فا، زال اور ذا، ذا۔ دیکھیں یہ حروف لساویہ ہیں۔ اب دیکھیں ان میں مخارج بہت ہی نزدیک نزدیک ہیں۔ فا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، کیسی؟ فا باریک اور نرم۔ سین سیٹی والی اور باریک، باریک ہی ہے، سا بھی باریک ہے اور سین بھی باریک ہے۔ سا باریک بھی ہے، نرم بھی ہے، جبکہ سین باریک ہے لیکن سیٹی والا ہے، سین۔ اور صاد، صاد دیکھیں موٹا ہے اور سیٹی والا ہے، یعنی سین اور صاد میں فرق کیا ہوا کہ سین باریک اور سیٹی والا اور صاد موٹا اور سیٹی والا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو مخارج کے صحیح ادا کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں، ورنہ یہی پھر میجر غلطیاں بن جاتی ہیں۔ صا، سین، صاد، صا زبر صا، صا زیر سے، صا پیش سو، حمزہ صا زبر اف، حمزہ صا زیر اس، حمزہ صا پیش اف، ثابتن اسم ثم ثقلت کثیر صمود، صمود۔ صا، سین زبر صا، سین زیر سی، سین پیش سو، حمزہ صا زبر اف، حمزہ صا زیر اس، حمزہ صا پیش اف، مسافر اسم سیف سخط درس۔ صاد، صاد زبر صا، صاد زیر سے، صاد پیش سو، حمزہ صاد زبر اف، حمزہ صاد زیر اف، حمزہ صاد پیش اف، صامت صبر قصر سیف صاح۔
اندازہ کریں چھوٹے چھوٹے یعنی اس سے ملتی جلتی آواز والے حروف نکلتے ہیں۔ اب آئیے آوازوں میں فرق محسوس کریں۔ حمزہ سخت اور جھٹکے والا ہے، اور جبکہ عین بغیر جھٹکے کے اور نرم، یعنی وہی حروف حلقی ہے لیکن تھوڑے تھوڑے سے مخرج کے فرق کے ساتھ کس طریقے سے ادا ہو رہا ہے۔ حمزہ جھٹکے سے اور سخت، اور عین نرمی سے اور بغیر، عین حمزہ عین۔ اب تو باریک اور بغیر جھٹکے کے، تو اور تو دیکھیں تا اور تا ایک باریک ہے بغیر جھٹکے کا ہے، اور تو موٹا اور جھٹکے والا، تو حمزہ عین۔ تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں مخرج کے اعتبار سے سیکھنی ہیں۔ اب دیکھیں فا باریک اور نرم، سین باریک اور سیٹی والا، صاد موٹا اور سیٹی والا، فا سین صاد۔ زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں گے تو کیا چیز ادا ہوگی؟ ذا سین صاد، یعنی سیٹی والے الفاظ ادا ہوں گے۔ حروف صفیریہ ذا سین صاد سین صاد۔ دیکھیں کیسے چھوٹی چھوٹی یہ ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، اگر ان کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو غلطی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ضاد زال باریک اور نرم، ذا باریک اور سیٹی والا، وا زال زال ذا وا ذا موٹی اور نرم، وا، اور سب سے موٹا لفظ کون سا ہے؟ ذاد سب سے موٹا نرم جماؤں سے۔ تین خصوصیات ہیں کہ سب سے موٹی ہے، نرم ہے اور جماؤں سے نکلتی ہے۔ کون سا لفظ؟ ذاد۔ زبان کا کنارہ اوپر والا دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگے گا تو کیا ادا ہوتا ہے؟ یہ تین الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ لام نون را، لام نون را۔ حروف ترفیہ لام نون را۔ وسط زبان و بالمقابل اوپر کا تعلق جب لگے گا تو کیا ادا ہوتا ہے؟ جیم شین یا، جیم شین یا۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف شجریہ، حروف شجریہ۔ زبان کی کروٹ اوپر کے 5 داڑوں سے جو سب سے مشکل الفاظ تھا، جس کو جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے اور نرم پڑھنا ہے، کیا ہے وہ؟ ضاد ضاد ضاد۔ زبان کی جڑ کبے کے قریب جو نرم تالو سے لگے گی تو کیا ادا ہوں گے؟ یہ 2 الفاظ ہوں گے، ایک نرم تالو سے اور ایک سخت تالو سے، قریب قریب ہیں مخرج۔ ایک سے کیا ادا ہوگا؟ موٹا خوف خوف خوف، اور دوسرے سے کاف خوف کاف خوف کاف۔ تو دوستو یہ خوف اور کاف کی ادائیگی جو ہے حروف لہاتیہ، ملتی جلتی آوازوں والے حروف دیکھیں کیسے۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھے کہ ایک ہوگا
خوف خوف موٹی اور جھٹکے والی، خوف خوف موٹی اور جھٹکے والی، خوف۔ اور کاف کیسا ہے؟ کاف کاف باریک اور بغیر، کاف خوف خوف موٹی اور جھٹکے والی، کاف کیسی ہے؟ باریک اور بغیر، کاف کاف خوف کاف۔ دوستو یہ چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو کہ ہمیں دھیان رکھنے ہیں۔ ہا رگڑ کھا کر نکلتا ہے، ہا 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 ہا۔ اب ہائے 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 ہا ہائے ہا ہائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے یہ الفاظ مختلف مخارج سے ادا ہو رہے ہیں۔ با ہونٹوں کے گیلے حصے سے، با، اور میم ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو ہمیں کی پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے کہ کیسے با ادا ہوگا، میم واو۔ یہ جو شکلیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، یہ جو پکچرز دکھائی جا رہی ہیں، یہ اس لیے دکھائی جا رہی ہیں تاکہ ان ویژول امپریشن سے ہم اپنے ذہنوں میں ہمیشگی کا ایک تصور ڈالنے اور ان کے ادائیگی میں بہتر طریقہ اپنا سکیں، جو ان کا صحیح طریقہ ہے اس کے ذریعے ان کو ادا کر سکیں۔ تو ثناء الیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹوں کا اندرونی حصہ جب ہوگا تو یہ فا فا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف شفاویہ، حروف شفاویہ۔ حروف حلقی 6 ہے، کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا خا۔ تو مختلف حلق کے حصوں سے، اقصی حلق سے، وسط حلق سے، ادنیٰ حلق سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ مخارج کے اعتبار سے یعنی یہ ایک چارٹ جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس کی یاد دہانی کراتا ہے کہ جوف دہن سے، منہ کے خالی حصے سے کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف واو یا۔ حلق سے کون سے؟ 3 مخارج ہیں، 6 حروف ادا ہوتے ہیں جس کا کہ ذکر ابھی ہم کر چکے ہیں کہ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اسی طریقے سے یعنی لسان و زبان سے 10 مخرج ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اقصت اللسان سے قاف کاف واو۔ وسط اللسان سے جیم شین یا۔ طرف لسان سے لام نون را۔ راس اللسان سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں، طا دال تا ظا زال فا فاد ظا سین۔ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے فرقوں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں، اور دونوں ہونٹوں سے 2 مخرج ہیں۔ ثناء الیہ کا کنارہ نچلے ہونٹ کے وسط سے جب ہوگا تو فا فا، اور دوسرا کون سا ہے؟ دونوں ہونٹوں سے کون سے ادا ہوں گے؟ یعنی ہونٹوں کو گول کرنے سے واو، اور دونوں کو ملانے سے خشکی والے حصے سے میم، اور قوشیوم سے ناک کی ہڈی سے غنہ ادا ہوتا ہے، جس کی کہ مشق اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ چیز نہیں بھول سکتے۔ اب مخرج کسی بھی لفظ، کسی بھی حرف کے حروف الحاجہ کے مخرج کو معلوم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ حرف کو ساکن کر دیں۔ جو بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دیں۔ اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں۔ جب اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں گے تو کیا ہوگا کہ جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ پہلے کیا کیا ہے کہ حرف کو ساکن کیا،
اس کے بعد دوسری چیز، اس کے شروع میں زبر والا حمزہ لے آئیں گے، اور جہاں حرف کی آواز ختم ہوگی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ اب جیسے یہاں پہ دیکھیں حمزہ تا زبر ات، ات کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی، حمزہ تا زبر ات، ات باریک اور بغیر جھٹکے والی ہے۔ زبان کی نوک جب ثناء علیہ کی جڑ سے ٹکرائے گی تو یہ پکچر بنے گی۔ تو اندازہ کریں کہ کتنا آسان ہے ان مخارج کا سیکھنا، ان مخارج کا معلوم کرنا اور ان کو صحیح مخارج سے ادا کرنا۔ صرف تھوڑی سی محنت درکار ہے، تھوڑی سی توجہ درکار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس عمل کو بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز ہماری کاوش تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کی مدد بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب، جد۔ 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ کون سے ہیں؟ صاد، ظا، طا، ظا، غین، خا، خا، خاف، خا، خاف۔ اس کا مخفف دیا ہوا ہے کہ قصہ زقتن قز، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، خاف۔ تو الحمدللہ یعنی حروف الحاجہ کو ان کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ اور یہ تمام چیزیں ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ ویب سائٹ ہے drmirzaShafiq.com۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔